اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ عظیم کو ہم سب کے لیے رحمت، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی انبیاء کی اقوام آئی ان تمام قوموں پر اس روزے کو فرض کیا گیا۔ اور اس کے فرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان دنیا اور دنیا کے کاموں، دنیا کے معاملات اور تعلقات، اس سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے، فارغ ہو کر کے اللہ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اس طور پر وابستہ ہو جائے کہ اس کا مستقل یہ تعلق، جسے ہم باطنی تعلق کہتے ہیں، روحانی تعلق کہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا اور اس کے قیام کو نفل قرار دیا۔ اس میں عبادات کے اجر کو بڑھا دیا گیا اور مسلمان کو مسلمان بننے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ انسان کا سب سے پہلے یہ شعور کہ وہ انسان ہے، حیوان نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں لیکن ان کے رویوں میں انسانیت نہیں ہوتی، ان کا کردار انسانوں جیسا نہیں ہوتا، ان کی سیرت اور ان کے اخلاق انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ وہ ویسے ہی لڑتے پھرتے ہیں، وہ ویسے ہی مار دھاڑ کو پسند کرتے ہیں، وہ ویسے ہی دوسروں کی تذلیل کو پسند کرتے ہیں، اہانت کو اور توہین کو پسند کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی درندہ ہو، کوئی جانور ہو، اسے اس بات کی دور دور تک تمیز نہیں ہوتی کہ انسان کون ہے، حیوان کون ہے، یا کسی انسان کا، کسی مخلوق کا کوئی حق بھی ہے۔ ان کے نزدیک مارنا، لوٹنا، کاٹنا، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا اور دوسروں کو نقصان دینا اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ ان کا سارا مفاد صرف ایک بات پر ہوتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دوسروں کو یا دوسروں سے وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقی انسان اور مسلمان وہ ہے کہ جو یہ سوچے کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ کتنا دے سکتا ہوں، اور اگر اس نے شعور کی یہ سطح حاصل کر لی تو ایمان کی سطح خود بخود اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہاتھ میں تسبیح بھی لیتے ہیں، مستقل طور پر بظاہر نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اور کردار وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانا، تحقیق اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور جو ویسے ہی رب کی معرفت کی راہ پہ دوڑنا چاہتا ہو اور اسے اپنے انسان اور انسان ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو،
اپنے آپ کو سدھارنے کا اندازہ ہی نہ ہو، اپنی تربیت کا اندازہ ہی نہیں ہو۔ ہم تربیت کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید بچوں کی تربیت ہی ہو سکتی ہے۔ انسان اس بات کا پابند ہے کہ مرتے دم تک، چاہے اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، اپنے نفس کی تربیت کرے۔ اور نفس کی تربیت یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ دیکھے کہ اس کی تربیت، اس کے نفس، اس کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ خود بخود اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایک مسلمان اپنی تربیت نہیں کر سکتا اور تربیت کرنے سے آگاہ نہیں ہے تو یقین جانیے کہ ایمان ہو، یقین ہو، دین ہو، مذہب ہو، اس کے عقائد ہوں، اس کے تصورات ہوں، ان کی دو کوڑی کی بھی اہمیت عملی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ کسی کا مسلمان ہونا مشکوک نہیں ہوتا، لیکن حقیقی معنی میں کوئی شخص مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کا مدعی ہو اور پھر بھی اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایک مسلمان کو کیا کام کرنا چاہیے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ٹیچر تو ہو لیکن اسے پتہ نہیں کہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کرنا کیا چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسے کلینک اور ہاسپٹل میں کیا کرنا چاہیے۔ انجینئر ہو لیکن اسے اپنی فیلڈ کا پتہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے شعور کی تربیت اپنی انسان کو کرنی چاہیے، مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اسی تناظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے روزہ نہیں، ایمان اور احتساب کے شعور کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے فرد کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسلام میں کوئی بھی چیز چھو منتر نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں تو بس ساری بگڑیاں بن جائیں۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، اس کی خواہش اور طلب کی بنیاد پر ملتا ہے، اس کی جد و جہد کی بنیاد پر ملتا ہے، اور اس کی سمت جو اس کے منزل کی طرف جا رہی ہے اس کے صحیح ہونے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے روزے رکھتا ہوں، سارا دن لوگوں کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، سارا دن میری زبان پر نازیبہ کلمات بھی جاری ہوتے ہیں، لوگوں پر چیختا بھی ہوں، چلاتا بھی ہوں، لوگوں سے لڑتا اور بھیڑتا بھی ہوں، لوگوں کے مال کو بھی کھاتا ہوں، لوگوں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ یہ اس کی شان نہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کے ذریعے سے انسانوں پر رحم فرماتا ہے۔ جب آپ انسانوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ اس وقت کھول دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے مزاج میں کوئی تکبر ہے، آپ کے مزاج میں خود سری ہے، خود بڑائی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی انسان کو مسلنے میں معمولی دیر نہیں لگاتا، لیکن کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لیے وہ درگزر فرما دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بس اوقات وہ اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ آپ اس ڈھیل کے اندر سمجھ نہیں پاتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا فن ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں بچا ہوا ہوں، لیکن یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو اسی تناظر میں اہل ایمان پر فرض قرار دیا کہ وہ اپنے باطن کو صاف کریں، اجلا بنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جنتی شخص آ رہا ہے، اور اس جنتی شخص، اس کی علامت کیا تھی کہ اس کے ہاتھ میں جوتے تھے اور وضو تازہ تازہ کیا تھا،
تو پانی کے قطرے ان کی ریش مبارک سے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، وہی شخص اسی طرح ہاتھ میں جوتے اور ریش مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے، آپ نے فرمایا جنتی شخص آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر دیکھا وہی شخص۔ تیسرا دن ہوا، بالکل یہی ماجرا، آپ نے پھر فرمایا کہ جنتی شخص آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ ان کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ یہ تو معلوم کیا جائے کہ یہ آخر کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ بڑے حیران ہوئے، حیران اس لیے ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دن کو روزہ رکھتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے، اور 24 گھنٹوں میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون سی عبادت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی عبادت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دن بلوایا اور فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، آپ پر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، ایسا مت کرو۔ اور ان کو اس بات پر قائل فرمایا کہ رات میں سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن روزے میں ناغہ کر لیا کرو، قرآن پاک 3 دن میں ختم کیا کرو، ایک دن میں نہیں۔ فرمایا کہ کم از کم مدت یہ ہے کہ 3 دن میں ختم فرمایا۔ چنانچہ نوجوان آدمی تھے، نوجوان صحابی تھے، پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عذر یہ پیش کیا کہ میں اپنے گھر کے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کے ہاں رات کو قیام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ لالچ یہ تھی کہ دیکھا جائے کون سی خاص عبادت کرتے ہیں۔ رات ہوئی اور گھر تھا، کھلا گھر تھا۔ عبداللہ ابن عمر لیٹ گئے، چادر ڈالی، کونے سے چادر سرکا دی، دیکھتے رہے۔ تو آ کر کے دیکھا کہ یہ صحابی آئے اور یوں ہاتھ رکھا اور دعا پڑھی، بِاسْمِكَ اللَّهِ أَمُوتُ وَأَحْيَا، اور سو گئے۔ پوری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہوئی، اٹھے، پوری رات کوئی عبادت نہیں کی۔ صحابہ کرام تہجد بھی پڑھتے تھے اکثر، زیادہ صحابہ، بلکہ اس دور میں منافق اپنے نفاق کے ظاہر ہونے کے ڈر سے تہجد کی نماز کو لوگوں کو دکھلا کر کے ادا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز ادا نہیں کی، لیٹ گئے، اذان فجر پہ اٹھے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، سوچا ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو، رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کر سکے۔ دوسری رات آئی، دعا پڑھی، سو گئے۔ اذان فجر پہ آنکھ بیدار ہوئی، بہت حیران ہو گئے، سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا میں تیسری رات تک رک جاتا ہوں۔ تیسری رات کو دوبارہ دیکھا، آئے، دعا پڑھی، سو گئے اور اٹھ گئے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو کہنے لگے چچا جان یہ تو بتائیے وہ کون سی خاص عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ جنتی شخص آ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا میں تو تیرے سامنے ہوں، میں تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، تھوڑا بہت کوئی ذکر کر لیتا ہوں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے جسے میں ادا کرتا ہوں۔ یہ روانہ ہو گئے، گھر کے دروازے تک پہنچے، پیچھے سے انہوں نے اس صحابی اتنے غیر معروف تھے کہ ان کا نام جو احادیث کی بڑی کتب ہیں اس میں ان کا نام بھی نہیں،
ہو سکتا ہے کسی شرح میں کہیں پر ان کا نام مل جائے، لیکن ان کا ذکر یعنی کوئی اتنے بڑے رتبے کے صحابی نہیں تھے۔ جیسے ہی دروازے تک حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے، انہوں نے کہا بیٹے ایک منٹ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، یہ جو میرا سینہ ہے، یہ جو میرا دل ہے، یہ دل، اس میں کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت کی بشارت دی ہو۔ اور فرمایا دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا، اس پر خوش ہوتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا رضی اللہ عنہ اچھل پڑے، فرمایا ہاذا ہوا، یہی تو ہے، اور یہی تو وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ ہے کہنا آسان ہے، اس دل سے کھوٹ کو نکالنا، دشمنی کو نکالنا، بغض کو نکالنا، عداوت کو نکالنا، اس سے نفرتوں کو نکالنا، انتقام کو نکالنا، اس سے کسی کے لیے منفی خیال اور خیالات کو نکالنا، اگر کوئی چاہے تو آسان ہے، کسی میں یہ ہمت ہو اور وہ نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ تو ہو ہی جائے گا تو اس کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اسے لوٹ مار کا مہینہ بنا دیا ہے، لوگوں کا اس بات پر یقین ختم ہو گیا کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کما لیں، کتنی ہی بڑی رقم کما لیں، لیکن بالآخر وہ رقم فنا کے گھاٹ اتر جانی ہے۔ اور اگر آپ کچھ روزے داروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اجر کی نیت کے ساتھ کچھ نرمی کر لیں، کچھ درد مندی کر لیں، کچھ احساس مروت پیدا ہو، اللہ سے شرم و حیا پیدا ہو جائے، آپ اس کے ساتھ رعایت کر لیں تو آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی 7 اور 11 پشتوں کو نواز دے گا۔ ہمارا ایمان دنیا کی اشیاء پر، مادی دولت پر ضرور ہے، لیکن اللہ کی نعمت اور رحمت پر نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ یہ رحمت کا اشارہ ہے، یہ اس معنی میں اور اس شخص کے لیے فرمایا کہ ہم خود بھی دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے باعث زحمت بن جائیں، اور پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، جو زمین پر ہیں آپ ان پر رحم فرمائیں، اور پھر اس کا بدلہ یہ ہوگا جو آسمانوں والا ہے وہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقات کی ترغیب دیتے تھے، آپ خود جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی راہ میں اس ماہ مقدس میں لوٹا دیتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، اور جہاں جہاں ضرورت مند ہو، جہاں آپ صدقہ کر سکتے ہوں، زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہوں، وہاں پر کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں انفاق کرتے رہیں، لوگوں کی سحریوں کے لیے، لوگوں کے افطار کے لیے، ماہانہ راشن کے لیے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہو اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ جب آپ اللہ کی راہ میں لٹانے والے، دینے والے نہیں، دینے والا عموماً گن کر کے دیتا ہے، اور جو لٹانے والا ہوتا ہے اس کے پاس کیلکولیشن نہیں ہوتی، وہ جو کچھ آتا ہے بند مٹھی سے آگے دے دیتا ہے، اور جو بند مٹھی سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بند خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے، اور جو گن کر کے دیتا ہے پھر اللہ کا جو نظام ہے
اس کے تحت بھی پھر اس کو گن کر کے ہی ملتا ہے. اور یہ صدقہ اس کی اہمیت اتنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے غریب صحابی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی فضیلت کو بیان کیا. رات کو اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے. اللہ کے حضور عرض کی کہ باری تعالیٰ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں. میں چاہتا اور میری چاہت ہے کہ میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیتا. ہے کچھ نہیں, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے, سامان بھی کچھ نہیں ہے, دوں تو کیا دوں. اللہ کی طرف سے ایک خیال اللہ نے اس بندے کے ذہن میں ڈال دیا. ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے, اے اللہ, مادی طور پر مال کی سطح پر تو کچھ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے میرے ساتھ پوری زندگی زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, میرا حق دبایا ہے, میں ان کو معاف کرنے کا صدقہ کر دیتا ہوں, میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. صبح ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد پوچھا کہ وہ صحابی کہاں پر ہیں جنہوں نے رات کو صدقہ کیا تھا. صحابہ خاموش. دوبارہ حضور نے فرمایا, میرے وہ صحابی کہاں ہیں جنہوں نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا تھا کہ کسی نے ان کی تذلیل اور بے عزتی کی اور انہوں نے معاف کر دیا. صحابی کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فرمایا, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے. کچھ نہ دے سکیں, کچھ نہ کر سکیں, اتنا کر لیں کہ لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں کو بخش دیں, جس نے زیادتی کی ہو اس کو نظر انداز کر دیں. یہ معنی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے ماہ رمضان المبارک کا اور یہ روزہ رکھا اور وہ بھی احتساب کے ساتھ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے صغیرہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا. اور اگر آپ کو کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اس میں کوتاہی نہ فرمائیں. بندے کا حق مار کر کے انسان اللہ کو خوش نہیں کر سکتا. آپ بندے کا تو قرض واپس نہ کریں, لیکن اللہ کی راہ میں بظاہر لٹانے والے نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی دولت کا اور ایسے انفاق کا, ایسے صدقے کا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے دولت نہیں چاہتا. اس دولت, اس انفاق, اس صدقے, اس زکوٰۃ, اس فطرے کے پیچھے جو روح ہوتی ہے, اور وہ روح اللہ کو رضا کرنے کی روح ہوتی ہے. اگر بندے نے اس روح اور اس کی اس کیفیت کو نہیں پایا تو یہ صرف اس کا دینا ہو. دے اس لیے کہ اس دینے سے بندہ نہیں, وہ رب راضی ہو, اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر وہ دینا بنتا ہے, اور پھر اس دینے پر اللہ دیتا ہے, اللہ نوازتا ہے, اللہ عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ روزہ صرف ہاتھ کا روزہ نہیں کہ آپ نے صرف زبان سے روزہ رکھا, اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا, اپنے معدے کو خالی رکھا, پیاس کو برداشت کیا, بھوک کو برداشت کیا. یہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ آپ نے اپنے خیال کو بھی پاک کر لیا, سوچ کو بھی نفیس کر لیا, اپنے اعمال کو بھی خوبصورت کر لیا, اور لوگوں کے حقوق کو بھی ادا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو شعور کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنی رضا کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ رکھنے کی, اور اس کے اجر کو اور اس کی سعادتوں کو, اس کی نعمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.